میں اپنے شہید والد کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ اس شعر کے ذریعے رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بتا کر نہیں گیا، وہ یوں گیا کہ باد صبا یاد آ گئی، احساس تک بھی ہم کو دلا کر نہیں گیا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا، بس ایک لکیر کھینچ گیا درمیان میں، دیوار راستے میں بنا کر نہیں گیا، شاید وہ مل ہی جائے مگر جستجو ہے شرط، وہ اپنے نقش پا تو مٹا کر نہیں گیا، گھر میں ہے آج تک وہی خوشبو بسی ہوئی، گھر میں ہے آج تک وہی خوشبو بسی ہوئی، لگتا ہے یوں کہ جیسے وہ آ کر نہیں گیا، تب تک تو پھول جیسے ہی تازہ تھی اس کی یاد، جب تک وہ پتیوں کو جدا کر نہیں گیا، رہنے دیا اس نے کسی کام کا مجھے، اور خاک میں بھی مجھ کو ملا کر نہیں گیا، ویسے ہی طلب ابھی میری زندگی، وہ خار و خس میں آگ لگا کر نہیں گیا، طاہر یہ گلہ ہی رہا اس کی ذات سے، جاتے ہوئے وہ کوئی گلہ نہیں کر کے گیا۔ میرے شہید والد کا مقدمہ پیش کرنے کا حکم ہوا۔ کل 29 نومبر کو شہید والد کی شہادت کو 10 سال مکمل ہوں گے۔ ADC میں مقدمہ ہے، انسداد دہشت گردی کی خاص عدالت میں مقدمہ ہے۔ قانون تو یہ کہتا ہے، آئین تو یہ کہتا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے مقدمے کو 7 دن کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے اندر مکمل ہونا چاہیے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت 7 دن کے اندر فیصلہ سنائے یا 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ سنائیں، لیکن 7 دن کیا، 3 مہینے کیا، 3 سال کیا، کل 10 سال مکمل ہوں گے۔ ہم ابھی تک عدالت سے انصاف کے منتظر ہیں۔ شہید والد کے قاتلوں کو ریاست نے گرفتار کیا، عدالت کے کٹہرے میں پیش کیا۔ میرے قائد نے پہلے دن ہمیں کہا کہ عدالت جانا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں اٹھانا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جنازہ تو اٹھایا لیکن قانون نہیں اٹھایا، قانون کو ہاتھ میں نہیں اٹھایا، قانون کا جنازہ نہیں اٹھایا۔ آج بھی قانون کی پیروی کرتے ہوئے ہر آئے دن عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، اور آج بھی وہی امید قائم کیے ہوئے عدالت سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی۔ شہید کے مقدمے میں ہمیں انصاف ملے گا، ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جن کو ریاست نے گرفتار کیا، اور ریاست نے وہ قاتل میری جماعت کے اور قائد محترم کے حوالے کیے، اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد یہ قاتل کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ صرف 10 سال نہیں، 3650 دن گزر چکے مقدمے کو، اندازاً 456 یا 457 حاضریاں بھگت چکے ہیں، 6 جج تبدیل ہو چکے، اندازاً دونوں سائیڈ سے 17 گواہوں کے بیانات مکمل ہو چکے ہیں، اور ابھی سائیڈ کلوز ہو چکی، اب وکیلوں کے بیانات، تقریریں چل رہی ہیں۔ میں نے یہ تو بتایا کہ 3650 دن گزر چکے، 456-57 مقدمے کی حاضریاں ہوئیں، 6 جج تبدیل ہوئے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ قاتل فریق کے 3 وکلا بھی اس مقدمے کو چلاتے چلاتے مر چکے ہیں، اور 4تھا وکیل ان کا کیس چلا رہا ہے، لیکن اب فائنل ڈیسیشن پر کیس آ چکا، تقریریں ہو رہی ہیں، کل نہیں پرسوں پھر مقدمے کی حاضری ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 10 سے 15 دن کے اندر، 20 دن کے اندر، یا 1 ماہ کے اندر مقدمے کا فیصلہ آئے گا۔ آج میں آپ حضرات سے یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ 10 سال ہم نے صرف اپنے شہید والد کا کیس نہیں لڑا، آپ کے قائد کا، سندھ کے بہادر بیٹے کا کیس لڑا ہے۔ فیصلہ لینے کے لیے میں اور میرے بھائی
अकेले जाएंगे या आप भी फैसला लेने के लिए हमारे साथ अदालत जाएंगे? हम सब जाएंगे इंशाअल्लाह। बताएं, फैसले अदालत से फैसला लेने आप हमारे साथ जाएंगे? फैसला लेने चलेंगे। और इंशाअल्लाह बताना चाहता हूं कि हमने अपने शहीद वालिद, अपने शहीद के कायद के कत्ल वाले दिन भी एक बल्ब नहीं तोड़ा था, एक गमला नहीं तोड़ा था। पहले दिन भी हमने ये बयान दिया था कि लाड़काना हमारा, सिंध हमारा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और हम इंशाअल्लाह उसी अमन को, उसी पुरअमन फिजा को साथ लेते हुए फैसले के मुकदमे के फैसले वाले दिन अदालत के बाहर जाएंगे और फैसला लेंगे। अगर आपने अदालत के जरिए 10 साल के बाद भी असल कातिलों को केफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया तो फिर मैं जमानत नहीं लेता पुरअमन रहने की। फिर फैसला मेरा कायद करेगा, फिर फैसला इमाम इंकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान करेगा। फिर सिंध के अमन की जमानत हमारे हाथ में नहीं होगी। हम अमन चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। अमन तब होगा जब इंसाफ होगा। अगर इंसाफ नहीं तो फिर अमन की भी जिम्मेदारी नहीं। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब शहीद डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो रहमहुल्लाह के कातिलों को केफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप पुरअमन आएंगे, फैसले वाले दिन पुरअमन आएंगे, अदालत के और जेल के बाहर खड़े होंगे, इंसाफ की जज से अपील करेंगे और इंशाअल्लाह आपके साथ मिलकर हम अदालत से इंसाफ का फैसला लेंगे। और मैं इस उम्मीद में हूं कि इंशाअल्लाह फैसला इंसाफ का होगा, फैसला हक का होगा। 10 साल में हमारे वकला ने मुकदमा उन पर साबित कर दिया है। अब कलम जज के हाथ में है, अब फैसला कानून और आईन के तकाज़ाओं का मुंतजर है। इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। मैंने जो कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत मंजूर व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।